عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفت حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے لیے قرین یعنی لازم و ملزوم ہے. اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا گیا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اندر پھیلی ہوئی بے حیائی اور بے ایمانی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ بڑھتی ہوئی بے شرمی و بے حیائی اور بدتمیزیوں سے ہمارا ایمان کس حد تک کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی صورتحال رہی تو آئندہ ایمان کے لیے کتنا بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ. اس کو یاد رکھیں، حیا ایمان کی خاص صفت ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے. اور جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر. آج ہمارے اندر سے حیا بالکل ختم ہو چکی ہے. لوگ دینداری کے کاموں میں تو حیا شرم محسوس کر رہے ہیں، لیکن جو بے دینی کے کام ہیں جن سے شرم آنی چاہیے، جن سے عار آنی چاہیے، ان میں کوئی شرم ہے ہی نہیں. بچی اپنے باپ کے سامنے یوں ہی آدھے لباس میں آ رہی ہے، یوں ہی گھوم رہی ہیں، لیکن نہ باپ کو کچھ شرم آتی ہے اپنی بچی کا جسم دیکھتے ہوئے، نہ بیٹی کو کچھ شرم آتی ہے کہ میرے بھائی بہن سب ہے. آدھا لباس ہو چکا ہے. بتائیے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر جو چاہے انسان کرے. تو اسلام نے ایک طریقہ بتلا دیا، ایک تہذیب بتلا دی کہ آپ کو اس طرح رہنا ہے. آپ کو مرد کا جو جسم ہے، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. اس کی ترغیب دی ہے کہ اتنا تو ضروری ہے، فرض ہے. اب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اوپر سے بلیان میں گھومنے لگے، یہ اس کی زینت کے خلاف ہے. اور عورت کا پورا جسم اس کو ڈھانپنا فرض ہے. صرف کلائی کے ہاتھ کی کلائی اور چہرہ کھول سکتی ہے، لیکن آج کل جو فتویٰ ہے علماء کرام کا کہ چہرہ بھی ڈھانپنا فرض ہے. چہرہ ڈھانپنا بھی فرض ہے، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے. آج کل جو ہو رہا ہے چہرے سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اپنی بچیاں جو ہماری اسکول اور کالج میں جا رہی ہیں، اور افسوس ہوتا ہے انہیں دیکھ کر، آدھے یعنی گھٹنوں تک کے ان کے سطر کھلے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، یہ تو بالکل سطر کا داخل ہے، سطر میں ہے. تو اپنی بچوں کو ایسے اسکول اور کالج میں پڑھائیں جو مسلمانوں کے ہیں، جہاں پراپر ڈریس میں بھیجا جا سکتا ہو. اب آپ بچپن سے ہی ان کی حیا کو ختم کر دیتے ہیں. بچپن سے ہی جب آپ اس کو آدھی ڈریس میں بھیجیں گے، یہاں تک کہ پہنا کر بھیجیں گے، تو پھر وہ بڑی ہو کر کیا آپ سے شرم کرے گی؟ آپ بے حیا بنا رہے ہیں ان کو. تو ان ماں باپ سے گزارش کروں گا، خدا را اپنے لیے جہنم کا گڑھا نہ بنائیں اور اپنی بچوں کے لیے جہنم کا گڑھا بنائیں. اسکول اور کالجز میں آج کے زمانے میں ترقی یافتہ زمانہ ہے، ضروری نہیں ہے بھیجنا. بھائی گھر پر ہی بیٹھ کر ہوم اسکولنگ کرائی جا سکتی ہے، اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر پڑھایا جا سکتا ہے. یہ تو ترقی یافتہ زمانہ ہے. اور کتنے ہی بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر ہوم اسکولنگ سے ہی بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ چکی ہے. آج ہمارا حال دیکھ لو، ہم اسکول میں بھیج رہے، کالج میں بھیج رہے، 8ویں 10ویں تک بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا، بہت کم، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اور اسکول میں تو جاتے ہیں، پھر ٹیوشن، فلاں ٹیوشن، اب اس کا ٹیوشن، یہ ٹیوشن، وہ ٹیوشن. کیا ہے بھائی؟ کیا پڑھ رہی ہیں تمہاری بچیاں وہاں جو ٹیوشن لگا رہے ہیں؟ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمیں تو کہیں ٹیوشن لگانے کی الحمدللہ آج تک ضرورت نہیں پڑی اپنے سلیبس کے متعلق. آپ وہاں پہ پڑھ کے بھی آ رہے ہیں اور پھر ٹیوشن لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہیں مدرسے میں کوئی طالب علم پڑھ رہا ہو اور پھر وہ ٹیوشن لگاتا؟ پھر ایسا ہے ہی نہیں ہے. ویسے بھی پڑھائی نہیں ہو رہی. بھائی گھر میں بیٹھ کے پڑھائے، وہ زمانہ نہیں رہا ہے اب کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیج دیں باہر، جاؤ اور وہ محفوظ رہ جائے گی.
اور آج کل تو یہ موبائل جس کے پاس میں ہے تو اللہ خیر کرے. ہمارے ایک حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم نے اپنی بچی کو بڑا موبائل دے دیا اس کے ہاتھ میں، اب گھر کی دیواریں بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب گھر میں پردہ اور اس طرح دیوار ویوار پورا پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فون اس کو دے دیا، اس فون سے بیٹھی ہوئی ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، ہر کسی سے بات کر سکتی ہے، نہ باہر جانا، نہ دیواروں پہ کھڑا ہونا، نہ کہیں کھڑا ہونا. سب کچھ اس میں ہے. لاو یو چل جاتا ہے، ویڈیو کال سب کچھ ہو جائے گی. تو خدارا اپنی بچوں کو موبائل دیں، ہوم اسکولنگ کے لیے دیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑی بہت جانچ بھی کرتے رہیں، دیکھتے بھی رہے کہاں چل رہی ہے بات، کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے. ہم پوچھ ہی نہیں سکتے ماں باپ آج کل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.